بھی کرنا ہے نا، کوئی بھی کتاب لے لیں آپ، عربی کی کتاب۔ اب یہ ہے اسماء کی گردان ہے، افعال کی گردان ختم ہو گیا، اب یہ ہے اسماء کی گردان ہے۔ تو اسم فاعل کس کو کہتے ہیں؟ جو لفظ کام کرنے والے کو بتائے اس کو اسم فاعل کہتے ہیں۔ جس لفظ سے یہ پتہ چلے کہ یہ کام کرنے والا ہے، مثلا کھانے والا ہے، پینے والا ہے، یہ بھی کام ہے نا۔ کام صرف وہ تو نہیں ہے جس کو اردو میں کام کہتے ہیں، عربی میں تو ہر کوئی بات کرنا بھی کام ہے، چلنا پھرنا بھی کام ہے، دیکھنا بھی کام ہے، سننا بھی کام ہے، یہ سارے کام ہیں، یہ سارے فعل ہیں۔ تو جو لفظ بھی کام کرنے والے پہ دلالت کرے تو اس کو اسم فاعل کہتے ہیں۔ کام کرنے والے کو بتائے اس کو اسم فاعل کہتے ہیں۔ جیسے فاعل، کرنے والا ایک مرد، فاعلتن کرنے والی ایک عورت۔ جس طرح کوئی بھی لفظ آپ لے لیں، ضاربن مارنے والا ایک مرد، ضاربتن مارنے والی ایک عورت، آکلن کھانے والا ایک مرد، آکلتن کھانے والی ایک عورت، سامعون سننے والا، سننا بھی ایک کام ہے، سننے والا ایک مرد، سامعاتن سننے والی ایک عورت۔ تو اس طرح جتنے بھی الفاظ ہیں جو کام کرنے والے کو بتائے اس کو کہتے ہیں اسم فاعل۔ گردان یہ ہے فاعل، فاعلان، فاعلون، فاعلتن، فاعلتان، فاعلات۔ فاعل کرنے والا ایک مرد، صیغہ واحد مذکر اسم فاعل۔ فاعلان کرنے والے دو مرد، صیغہ تثنیہ مذکر اسم فاعل۔ فاعلون کرنے والے سب مرد، صیغہ جمع مذکر اسم فاعل۔ فاعلتن کرنے والی ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث اسم فاعل۔ فاعلتان کرنے والی دو عورتیں، صیغہ تثنیہ مؤنث۔ فاعلات کرنے والی سب عورتیں، صیغہ جمع مؤنث۔ اسم فاعل کے گردانے عام طور پر دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک اسم فاعل مختصر گردان ہوتا ہے جو یہ ہے، ایک تفصیلی گردان ہے جو ابواب الصرف یا صرف کی جو بڑی کتابیں ہیں اس میں ملتا ہے۔ بہرحال آپ لوگ یہ یاد کر لیں، یہ بھی کافی ہے۔ تو یہ 6 صیغے عام طور پر اسم فاعل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ابھی اسم فاعل بنتا کیسے، اس کے لیے کوئی قاعدہ وغیرہ ہے؟ تو ہاں، اس کے لیے قاعدہ ہے۔ اس کا جو قاعدہ ہے نا، اس کے 2 جز ہے۔ پہلا یہ ہے کہ جب ماضی 3 حرف کی ہو، ماضی میں جو واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوتا ہے، فعلا، نصرا، ضربا، سمع، یہ اگر یہ 3 حرف کی ہو تو اسم فاعل کا صیغہ واحد مذکر فاعلن کے وزن پر آتا ہے۔ اسم فاعل کا جو پہلا صیغہ ہے وہ فاعلن کے وزن پر ہمیشہ آتا ہے، چاہے جیسے بھی ہو۔ مثلا ماضی کے عین کلمے پر کسرہ ہو، سمعا، پھر بھی فاعلن کے وزن پر آئے گا۔ ماضی کے عین کلمے پر فتحہ ہو، ضربہ، پھر بھی یہ ہے۔ یا ماضی کے عین کلمے پر ضمہ ہو، کروما، ہر حال میں جب ماضی میں 3 حرف ہو تو فاعلن کے وزن پر آتا ہے۔ جیسے نصر سے ناصرن، ضرب سے ضاربن، اور سمع سے سامعون۔ اچھا، یہ تو جب ماضی 3 حرف کی ہو۔ اچھا، جو اس میں فاعل والی بڑی گردان ہے نا، تو وہ فاعل، فاعلان، فاعلون، فاعلۃ، فعال، فعل، 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 فعال، فعول، افعال، فعیل۔ اس میں الفاظ زیادہ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ یہ الفاظ نہیں آئے کہ ان کے علاوہ کبھی فعال کے وزن پر بھی آئے گا، فعال کے وزن پر بھی آئے گا، فعل کے وزن پر بھی آئے گا۔ تو وہ گردان اگر مجھے کسی کتاب میں مل گیا تو اس کی تصویر بھی میں انشاءاللہ سینڈ کر دوں۔ اچھا، تو یہ قاعدہ سمجھ گئے نا کہ جب ماضی کی 3 حرف ہو تو اس میں فاعل فاعلن کے وزن پر آئے گا۔ اب آگے ہے، اور اگر ماضی کا پہلا صیغہ 3 حرف سے زیادہ ہو، ماضی کا جو پہلا صیغہ ہے نا وہ 3 حرف اس میں نہ ہو، 3 حرف سے زیادہ ہو، 3 سے کم تو نہیں ہو، نہیں سکتا، کم از کم 3 ہونا چاہیے، لیکن اگر 3 سے زیادہ ہو، 4 حرف ہو جیسے دحرجہ، یا 5 حرف ہو جیسے اجتنبہ،
یا 6 حرف ہو جیسے استنصرہ، تو اس طرح الفاظ زیادہ ہوں تو پھر بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ تو فرماتے کہ اور اگر ماضی کا پہلا صیغہ 3 حرف سے زیادہ ہو تو اسم فاعل مضارع معروف سے اس طرح بناؤ. پھر اسم فاعل مضارع معروف کا جو صیغہ ہے اس سے بنتا ہے. تو بنانے کا تھا مثلا اجتنبا، اس کے مضارع معروف کا جو صیغہ ہے نا وہ ہے یجتنبو. استنصر سے یستنصرو، تو جو مضارع کا جو صیغہ ہے اس سے بنتا ہے. اور اصل میں ہوتا یہ ہے نا کہ مصدر سے فعل ماضی بنتا ہے، پھر فعل ماضی سے فعل مضارع بنتا ہے، پھر فعل مضارع سے اسم فاعل اور اسم مفعول اور یہ چیزیں بنتی ہیں. تو اس سے فرمایا کہ یہ مضارع معروف سے اس طرح بناؤ کہ علامت مضارع کو دور کر کے اس کی جگہ میم مضموم لگاؤ. شروع میں جو علامت مضارع ہوتا ہے نا یا ہوتا ہے، یجتنبو میں جو یا ہے اس یا کو گرائے اور اس یا کی جگہ میم مضموم میں میم اور اس میم کے اوپر پیش ہوں. مثلا یجتنبو سے یا آپ نے گرا دیا اور اس میں میم مضموم لگایا تو یہ ہو گیا مجتنبو. اور آخر سے پہلے حرف کو زیر دے دو اگر زیر نہ ہو. آخر سے جو پہلے حرف ہو نا، لام کلمے سے پہلے والا جو حرف ہو، اگر اس پہ پہلے سے زیر موجود نہ ہو تو اس کو زیر دے دو. یجتنبو میں جو نون ہے یہاں چونکہ پہلے سے زیر موجود ہے تو یہاں تو ضرورت نہیں ہے، تو یہ کر رہے ہیں. اور آخری حرف پر تنوین لگا دوں. یجتنبو میں جب ہم یا دور کر کے ہم نے میم مضموم لگایا تو مجتنبو بن گیا، اور آخر میں تنوین لگایا تو مجتنبن. سیدھا سادہ طریقہ ہے اس میں فعال بنانے کا. جیسے یکرمو سے مکرمن، اب یکرمو سے یا ہم نے گرایا اور اس کی جگہ میم مضموم لگایا، اور آخر سے پہلے را ہے وہ پہلے سے اس پہ کسرہ موجود ہے تو دوسرے کسرہ کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ ہو گیا مکرمن. یجتنبو سے مجتنبن، یہاں پر یا ہم نے گرایا میم مضموم لگایا اور آخر کو تنوین دے دیا کیونکہ ماقبل آخر جو ہے نا نون اس پر پہلے سے کسرہ مجتنبن بن گیا. یتقبلو سے متقبلن، اب یہاں دیکھ لیں یتقبلو میں ہم نے یا کو گرایا اور اس کی جگہ میم مضموم لگایا تو یہ ہو گیا متقبلو. پھر آخر سے پہلے جو حرف ہے لام آخری حرف ہے، اس سے پہلے با ہے، اس کو ہم نے زیر دے دیا کیونکہ پہلے سے زیر نہیں تھا تو یہ ہو گیا متقبلو. اور پھر آخر پہ تنوین لگایا تو یہ ہو گیا متقبلن. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا نا. جی حضرت ہو گیا. حضرت یہ ہر جملے میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں، یہ جی ماضی کا ہو یا مضارع کا ہو، دونوں میں استعمال ہو سکتا ہے. ماضی کا ہو یا مضارع کا ہو. جی جی حضرت، دونوں یعنی جملے استعمال کرتے وقت دونوں میں فعل یہی لگے گی. جی حضرت، یہ اسم جو ہے، سمجھ نہیں. یہ اسم جو ہے نا حضرت، یہ اگر ہم جی مضارع میں یوز کر رہے ہوں تو کیسے استعمال کریں گے اس کو، یہ اس میں فاعل کو، اور ماضی میں کیسے استعمال کریں گے حضرت اس کو؟ اس میں فائل جو ہوتا ہے نا، اس میں فائل میں کوئی زمانہ نہیں ہوتا جی حضرت. کیونکہ اسم تو زمانہ نہیں ہوتا نا، تو اس میں ماضی مضارع یہ نہیں ہوتا، بس ایک ہی چیز ہوتا ہے اس میں زمانہ ہوتا ہی نہیں ہے. اب فاعل کام کرنے والا، تو چاہے پچھلے زمانے میں کام کرنے والا ہو یا ابھی ہو یا آئندہ ہو، تو سب میں سب ایسے کے لیے استعمال ہوگا، فاعل کا ہوتا ہے. یہ 6 طریقے ہیں، ایسے استعمال ہوگا حضرت. جی یہ 6 گردانے استعمال ہوگی حضرت. آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی ہے. یہ 6 گردانے جو ہے حضرت ایسے استعمال ہوگی. یہ 6 سیغے جو ہے نا، جی جی. یہی چیز سیغے آتے ہیں. اگر ایک کام کرنے والا ہو تو فاعلون آتا ہے، دو ہو تو فاعلان، اور زیادہ ہو تو فاعلون، اگر مؤنث ہو تو پھر فاعلتن فاعلتان اور فاعلات نہیں آتے. باقی اس میں فعل جو بنتا ہے وہ تو ہمیشہ مضارع سے بنتا ہے، جی بہتر حضرت. ماضی سے نہیں بنتا. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر.